ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں طہارت اور پاکیزگی پر بیان ہوا تھا۔ آج کا بیان بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے۔ استنجا اور طہارت کے حوالے سے بیان چل رہا تھا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں وہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے اور پھر استنجا کرنے کے سے پہلے میں ان کے لیے پانی لے جاتا تو وہ برتن جو ایک پتھر سے بنے ہوئے تھے یا رکوہ جو چمڑے سے بنے ہوئے تھے اس میں مشکیزہ، اس میں لے جاتا تھا پانی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر مسح کرتے تھے، مٹی پر صاف کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ تو یہ روایت کل بیان ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبلے کی طرف نہ رخ ہو نہ پشت ہو، اور اسی طرح ہڈی اور لید سے منع فرمایا تھا استنجا کرنے سے، اس طرح سیدھے ہاتھ سے بھی منع فرمایا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کیا کرو۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، سیدھا ہاتھ تو ہے لیکن بایاں ہاتھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ الٹا ہاتھ، تو اس کے لیے مجبوراً شرعاً عذر ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر سیدھے ہاتھ سے کرے گا، کیونکہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، لیکن جن کے ہے اللہ نے دیا ہے تو وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ بایاں ہاتھ سے استنجا کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ وما اللاعنین، لاعنان، وہ دو لعنت والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ کوئی لوگوں کے رستے پر پیشاب کرے، قضاء حاجت کرے، یا ان کے بیٹھنے والے سائے پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس رستے سے لوگوں کا آنا جانا ہو، کثرت کے ساتھ گزر بسر ہو، تو ایسے رستے پر یا رستے کے کنارے پر پیشاب کرنے والا لعنت کے مستحق ٹھہرے گا، کیونکہ لوگ جب وہاں سے جائیں گے آئیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو پھر وہ لعنت کریں گے ایسے شخص۔ یا ایسا کہ رستے پر درخت ہے کوئی، یا ایسا درخت ہے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے، اس کے سائے میں لوگ اگر پیشاب کریں تو وہ بھی لعنت کی مستحق ٹھہریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے رحمت بن کر آیا، ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ اس طرح نہ کرو، اور دوسروں کو تکلیف سے بچا رہا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ امتی اس چیز میں مبتلا ہو، ایک دوسرے کے یہ تکلیف کا سبب بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں پر اور بیٹھنے والے سایہ، باقی جو درخت بیابان اور جنگلوں میں اس کے سائے میں بیٹھ کے پیشاب کر سکتے، لیکن وہ درخت، وہ سایہ جس میں لوگ رستے پر یا ایک درخت ہے یا ایک ایسا جگہ ہے تو وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے کہ کیا جس جگہ سے لوگ صاف پانی لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں وہاں سے پانی لینے کے لیے، ایسے جگہوں پر، مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کا جمگٹا ہو، تو ایسے جگہوں پر پیشاب کرنے والا لعنت کے مستحق ٹھہرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز سے بچو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں، مائع راکد میں پیشاب نہ کرو، اور اسی طرح جاری پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ سوراخوں میں جو زمین کے اندر ہوتے ان میں نہ کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں جنات ہوتے، اور روایات میں آتے کہ یہاں حشرات الارض، چونٹیاں وغیرہ ہوتے تو ان کو تکلیف پہنچے گا، یا ان میں ایسے جانور ہوگا جو نکل کے تمہیں ڈسے گا، لہٰذا ایسے جگہوں پہ پیشاب نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی
ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے اور خود اتنے دور تشریف لے جاتے. حدیث میں کہ اذا اراد البراز حتی لا یراہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور چلے جاتے تھے کوئی اس کو نہیں دیکھتا تھا. پھر نرم جگہ اور نشیبی جگہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، ہر انسان کے لیے حیا کا تقاضا ہے کہ اس طرح پیشاب کریں. تو یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بتائے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح قضاء حاجت کرو. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے. پھر اس میں غسل کرے گا، اس میں وضو کرے گا تو وسواس پیدا ہوں گے. وسواس، اسی سے وساوس پیدا ہوتے. یہ اس لیے کہ اس زمانے کے اس غسل خانے کچے ہوتے تھے، مٹی ہوتا تھا نیچے، کیونکہ کوئی پیشاب کرتا تھا پھر پانی کے چینٹے، پیشاب کے چینٹے انسان کے بدن پر پڑتے تھے. لیکن آج کل کے جو ہے نا جدید زمانے کے ایسے نہیں ہیں. لیٹرین الگ ہے، غسل خانہ الگ ہے، ایک ہی کمرے میں لیکن الگ الگ ہے، پھر کوئی حرج نہیں. اور فرش پکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پانی ہر ایک کا الگ جاتا ہے، پھر بھی اگر ساتھ بھی جائے لیکن فرش ہے تو پہلے اس کو صاف کریں، ایک امکان ہے. لیکن پھر سنت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اور یہی تعلیم ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جب غسل خانے میں جب بیت الخلاء کے لیے جاؤ تو دعا پڑھو، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میں اللہ کا پناہ مانگتا ہوں شیاطین جنات سے، جو نر اور مادے ہیں، یعنی وہاں شیاطین ہوتے ہیں. جس طرح ذکر کے مجلس میں جہاں دین کا مجلس ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں فرشتے ہوتے ہیں نا، اسی طرح ناپاک گندگی کی جگہوں میں شیاطین ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم جاتے ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. اور پھر فرمایا ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے جب یہ دعا نہ پڑھے. اور ان دعاؤں کو جب کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے واپس نکلتے تو وہ غفرانک کا پڑھتے، یا یہ پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اللہ کے حمد و شکر کرتے. پھر فرماتے اس اللہ کا شکر ہے حمد جس نے مجھ سے یہ تکلیف ہٹایا. ظاہر ہے کہ انسان کو جب پیشاب ہوتا ہے تو اس وقت ایک تکلیف ہوتی ہے انسان پر. جب وہ قضاء حاجت پورا کرتا ہے تو ایک طبی قسم کا اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ تکلیف اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم مسلمانوں کے لیے. تو آج کل جو ہے نا ہمارے تو اس زمانے کا وہ دور نہیں ہے کہ ہم دور جائے پیشاب کریں. آج کل تو گھروں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیٹرین، بیت الخلاء، تو یہاں بھی ان کو صاف رکھنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہو اس سے ذرا فاصلے پر ہو اور ہمیشہ صاف رہے. تو یہ شریعت کا ہمارے لیے حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.